تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کے پروگرام، آج اس کا پہلا دن ہے۔ چند ایک بنیادی باتیں ابتدا ہی میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آج بھی اور آئندہ دنوں میں بھی یہ ہدایات اور آداب ہمارے پیش نظر رہیں۔
سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اور آپ بھی اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی نیتیں اس پروگرام کے لیے خالص فرما دے۔ میں آپ کے دلوں کو نہیں دیکھ سکتا، چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ میرے دل کو نہیں دیکھ سکتے، چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ عرش والا رب اس وقت بھی میرے اور آپ کے دل کو دیکھ رہا۔ کیوں آئے ہیں؟ کس نیت سے آئے ہیں؟ کیا مقصد لے کر آئے؟ دوسری بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیے، امام مالک رحمہ اللہ رحمتا واسعہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھانے بیٹھتے، کنگھی کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، بڑے ہی وقار کے ساتھ پھر بیٹھ جاتے، لوگوں سے پوچھتے کہ آپ جب بھی درس حدیث دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑھاتے ہیں، مسجد نبوی کے مدرس تھے، دار الہجرہ کے امام تھے، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ بڑا اہتمام کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے ہیں، پھر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے، وَعَظِّمْ بِهِ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل میں اس اہتمام کے ذریعے اللہ کے پیغمبر کی باتوں کا احترام کرتا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی کی باتیں میں نے پڑھانی ہیں تو میں اس کے لیے صفائی ستھرائی، لباس، خوشبو کا اہتمام کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے، خلیفہ ہارون الرشید ظاہر ہے وقت کے بادشاہ تھے، مسجد میں آئے، ان کے آنے سے کچھ لوگوں نے ان کو پروٹوکول دیا ہوگا، استقبال کیا ہوگا یا ملاقات کی ہوگی۔ آوازیں مسجد نبوی میں تھوڑی سی اونچی ہو گئی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خلیفہ ہارون الرشید سے کہا، اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے میرے پیغمبر کی آوازوں سے آواز اونچی مت کرنا، وگرنہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اگرچہ اس وقت پیغمبر کی آواز تو نہیں، لیکن جناب خلیفہ میں پیغمبر کی آواز پڑھا رہا ہوں، میں حدیث پڑھا رہا، اس لیے آپ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ کا جو بھی پروٹوکول ہو وہ مسجد سے باہر ہو، اللہ کے پیغمبر کی مسجد میں حدیث کے دوران چاہے آپ بھی آئیں، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ کیونکہ وہ لوگ علماء کا احترام کرنے والے تھے، انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کی اس بات کو تسلیم کیا اور اپنی اصلاح کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ رحمتا واسعہ
اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھا رہے تھے، رنگ بدل رہا تھا، چہرے پہ تغیر تھا، شدت کی تکلیف تھی۔ پڑھاتے رہے، جب فارغ ہوئے تو شاگرد سے کہا کہ پیچھے مجھے کوئی چیز کاٹ رہی ہے، ذرا دیکھیے۔ جب شاگرد نے کپڑا اٹھایا تو 16 کے قریب ڈنگ تھے جو بھیڑ نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی کمر مبارک پہ لگائے۔ میں کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمانے لگے کہ میں حدیث رسول کی تعظیم کرنا چاہتا تھا۔ ہم اس لیول پہ تو نہیں ہیں، نہ ہی اس لیول پہ ہمارا ایمان ہے، نہ صبر و استقامت، لیکن اس کے کچھ اثرات تو ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ ایک خاموشی، وقار، ادب، احترام، سنجیدگی، اور ذہنوں کے اندر یہ احساس کہ اس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کا اتنا احترام ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے بھی ان کو نام لے کے نہیں بلایا، خود اللہ نے بھی اپنے قرآن میں ایک دفعہ بھی ان کو بلاتے ہوئے یا محمد نام لے کے نہیں پکارا۔ میں آپ کو یہ تجویز پیش کروں گا کہ اس مجلس میں آپ خاص ادب کے ساتھ بیٹھیں، اس وجہ سے کہ ایک ایسی ہستی کا تذکرہ ہے جن کا ایک خاص ادب ہے، ایک مقام ہے، ایک شان ہے، اور آپ سب احباب سوائے ان کے جو اپنے موبائل پہ اس پیغام کو آگے پہنچا رہے، باقی احباب اپنے موبائل کو آف رکھیں۔ اور تیسری گزارش کہ درود شریف آپ کے لب پہ دل سے نکلے اور آپ یہ محسوس کریں کہ جس پیغمبر کا صرف ایک دفعہ نام لے کر درود پڑھنے سے اللہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، جب ہم مسلسل انہی کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں۔ آج کے اس پہلے دن میں نے آپ کو زیادہ سے زیادہ کچھ ایسی نعتیں سنانی ہیں جو آپ نے پہلے شاید کبھی نہیں سنی، کیونکہ عموماً آپ نے نعت سنی ہے وہ جو کوئی شاعر کہتا ہے، آپ نے وہ نعت تو سنی ہے جو ایک ادیب کہتا ہے، آپ نے وہ نعت تو سنی ہے جو اللہ کے پیغمبر کا کوئی امتی کہتا ہے، لیکن میرے سینے میں اللہ کی طرف سے آج کے اس دن کے لیے ایسے آنکھوں کے سامنے وہ نعتیں تیر رہی ہیں جو اللہ نے خود اپنے قرآن میں کہی۔ نعت کا معنی ہے پیغمبر کی صفت کرنا، پیغمبر کی تعریف کرنا، پیغمبر کی شان بیان کرنا۔ اور ہماری ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کو اس ہستی سے پوری طرح شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کی جس ہستی نے اس
عظیم پیغمبر کو اپنا پیغمبر بنایا تھا۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کے حوالے سے جہاں تک میں قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم سوچتا ہوں، کوئی ایسی چیز، صفت، عظمت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان نہ کی۔ مختلف انداز اور مختلف پیرائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، آپ کے شہر کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، آپ کی ازواج کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، آپ کی اولاد کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، آپ کے اسماء گرامی کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، آپ کی صفات کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، آپ کی عظمت کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، آپ کے اخلاق کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، آپ کے سر مبارک سے لے کے آپ علیہ السلام کے وجود مبارک کے اکثر حصوں کا ایسے تذکرہ ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اللہ تو نے اس عظیم ہستی کو کیا شان دی ہے کہ تو رب ہو کے اس عظیم ہستی کے ایک ایک عضو کا محبت کے ساتھ نہ صرف تذکرہ کر رہا ہے بلکہ اس کی شان بھی بیان کر۔ آپ کی آنکھوں کا تذکرہ ذرا قرآن سے دیکھیے اور عظمت کا اندازہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ قسم ہے ستارے کی جو بھوکی تمہارا صاحب نہ بھولا ہے نہ ادھر ادھر ہوا ہے۔ یہ میرا پیغمبر تو ایسا ہے کہ اس کی زبان سے جو بول بھی نکلتا ہے، اس کی زبان مبارک جو بھی بولتی ہے وہ اصل میں میرا ہی بول ہوتا ہے۔ اللہ نے جو نعت بیان کی ہے عجب بیان ہے، ہمیں اس پہ رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ شاعر کا اپنا تخیل ہوتا ہے اور اللہ کا کلام اس میں ایک اپنی شان اور ایک اپنا اعجاز ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ جناب جبریل تشریف لائے ہیں، 600 ان کے پر ہیں، ایک ایک پر کے اوپر موتی سجے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس کے ایک پر اور دوسرے پر کے درمیان کا فاصلہ ایسے جیسے زمین آسمان کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے، موتی چمک رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرا پیغمبر جو کچھ بھی بولتا ہے وہ میرا ہی بول ہوتا ہے، اس کو وہ جبریل آگے سکھاتا ہے جس کو میں نے بڑی طاقتوں والا بنایا۔ پھر اللہ کہتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى
لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آیات ربه الكبرى میں نے اپنے پیغمبر کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں، جہنم بھی دکھائی، جنت بھی دکھائی، فرشتے بھی دکھائے، عرش بھی دکھایا، سدرۃ المنتہا دکھائی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان دکھایا، زمین کی نشانیاں دکھائیں، آسمان کی نشانیاں دکھائیں۔ میرے پیغمبر کی آنکھ اتنی عظیم ہے کہ میں جو اپنے پیغمبر کو دکھانا چاہتا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، اس کی نگاہ مبارک اس نشانی کے اوپر ایسے ٹکی رہتی تھی، نہ دائیں ہوتی تھی نہ بائیں ہوتی تھی، نہ اس نشانی سے آگے جاتی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کی سینہ اطہر کا تذکرہ اور اس کے بارے میں جو نعت قرآن نے کہی ہے، دنیا کا کوئی شاعر کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک پوری سورہ مبارکہ آپ کے سینہ اطہر کے حوالے سے اور آپ کے وجود مبارک کے حوالے سے اور آپ کے رفعت ذکر اور عظمت و شان کے حوالے سے، ویسے تو قرآن کے ہر صفحے سے آپ کی شان کا کوئی نہ کوئی پہلو اور آپ کی نعت کا کوئی نہ کوئی انداز مل جاتا ہے، لیکن تیسرے پارے میں تو ایسی صورتیں ہیں جو اکٹھی پوری کی پوری اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک نعت کی طرح عجب انداز میں اللہ نے اس میں اپنے پیغمبر کی شان بیان کی ہے، اور آپ کے سینہ اطہر اور کمر مبارک کا خصوصی تذکرہ آپ کے نام کا سورہ علم نشرح میں ہے۔ یہ ایک پوری نعت ہے جو رب نے کہی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے تو آپ کے سینے کو کھول دیا؟ کیسے کھولا؟ فرشتے آئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، دنیا کا سب سے پہلا آپریٹ اور اپنی نوعیت کا سب سے آخری آپریٹ، سینہ مبارک کو چاک کیا۔ سینہ مبارک کو چاک کرنے کے بعد اس کے اندر ایمان بھر دیا، نور بھر دیا، حکمت ہی حکمت بھر دی۔ یعنی پیغمبر کے سینہ اطہر میں کیا رہا؟ صرف اور صرف نور رہا، ایمان رہا، حکمت رہی۔ یعنی آپ جو باتیں کرتے تھے اللہ کی طرف سے آپ کے سینے کے اندر ایمان ہی ایمان تھا، نور ہی نور تھا، حکمت ہی حکمت تھی۔ بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو پیغمبر کے بظاہر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہوں لیکن پیغمبر کی باتوں کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ یہی تو آپ کی شان ہے کہ جو عام انسان باتیں کرتا ہے اس کے سینے کے اندر انسانی جذبے بھی ہوتے ہیں، خیالات بھی ہوتے ہیں، طمع بھی ہو سکتی ہے، لالچ بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، گمراہی بھی ہو سکتی ہے، معاشرے کا اثر بھی ہو سکتا ہے، کلچر کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، کسی استاد نے غلط پڑھا دیا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر انسان خطا کر سکتا ہے، جیسے اس کے سینے میں علم ہے وہ اس کے مطابق بولے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے سینے کی یہ نعت بیان کی ہے، میں نے اپنے پیغمبر کے سینے کو کھول کے اس میں صرف ایمان رکھا ہے، نور رکھا ہے، حکمت اور وزڈم کی باتیں رکھی۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کمر مبارک بوجھ کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ وہ بوجھ کیا تھے؟ وہ بوجھ امت کے بوجھ تھے، مکہ کی گمراہیوں کے بوجھ تھے، انسانوں کے بھٹکنے کے بوجھ تھے۔ آپ تھک جاتے تھے، غم زدہ ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، نڈال ہو جاتے تھے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیری زمین کے اوپر تیرے گھر میں بتوں کو پوجا جا رہا ہے۔ اے میرے مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیرے بندے تجھے بھولے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کے سارے بوجھ ہلکے کر دیے۔ آپ کے لیے زندگی بڑی مشکل ہوتی جا رہی تھی، کبھی آپ کو صاحب مجنوں کہا جا رہا تھا۔ یہ کیسی خوبصورت نعت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا پریشان نہ ہونا، جتنی مشکلیں ہیں میں اتنی ہی آسانیاں کر دوں۔ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا کام کرنا ہے کہ آپ تنہائیوں میں میرے ساتھ باتیں کیا کریں اور مجھے یاد کیا کریں، میرا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کی وہ نعت اور وہ صفت، وہ خوبی، وہ شان، وہ عظمت، وہ صفات، ایسے اخلاق عظیمہ قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، دنیا کا کوئی شاعر ویسے نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے اس پیارے نبی علیہ السلام کے آنکھ مبارک کا تذکرہ کیا ہے، اپنے پیارے نبی کے سینہ اطہر کا تذکرہ کیا ہے، اپنے پیارے نبی کے چہرہ انور کا تذکرہ عجیب انداز میں کیا ہے، خوشگوار اور محبت بھرے انداز میں کیا ہے۔ وہاں سے ایک عظمت اور شان بھی ثابت ہوتی ہے، نعت کا ایک نرالا انداز بھی ثابت ہوتا ہے، جو اس قرآن کا انداز ہے، کسی شاعر کا نہیں، کسی انسان کا نہیں، رب کریم کا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سیرت کی کتابیں ہزاروں لکھی گئیں، لیکن سب سے بڑی سیرت کی کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ نعتیں لاکھوں کہی گئی، لیکن سب سے بڑی نعت اللہ کا قرآن ہے۔ چہرے کا کیسے تذکرہ کیا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم دیکھ رہے ہیں کیا سے اللہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں۔ ابھی آپ لب پہ دعا نہیں لے کے آئے، لیکن دل میں خواہش ہے کہ وہ قبلہ، وہ خانہ کعبہ جو میرے جد امجد نے بنایا تھا، بیت اللہ الحرام، جس کی توحید پہ بنیاد رکھی گئی تھی، قبلہ پہلے بیت المقدس کی طرف ہے، فلسطین اور شام کی طرف ہے۔ آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ قبلہ تبدیل ہو کے جو میرے جد امجد نے بیت اللہ بنایا تھا، خانہ کعبہ بنایا تھا، نماز میں ڈائریکشن یہ ہو جائے، قبلہ یہ ہو جائے۔ ابھی لب پہ دعا نہیں آئی، بس دل میں سوچا ہے اور چہرے انور کو یوں آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے چہرے کے اٹھنے کو دیکھ لیا ہے، قبلہ وہ ہوگا جو آپ پسند کریں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول
وجهك شطر المسجد الحرام۔ بیوقوفوں نے اعتراض کیا، پیغمبر کی خواہش، پیغمبر کی حدیث اور اللہ کے حکم پہ اعتراض کرنا بیوقوفی ہے۔ وہ اعتراض کرنے والا چاہے کسی فرقے اور مسلک کا ہو، وہ اعتراض کرنے والا چاہے کسی مذہب کا ہو، وہ اعتراض کرنے والا چاہے PhD ہو، وہ اعتراض کرنے والا چاہے ڈاکٹر انجینئر ہو، وہ اعتراض کرنے والا چاہے سائنسدان اور ٹیکنالوجسٹ ہو، اللہ کے قرآن سے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ جو پیغمبر کی خواہش پہ اور آپ کی بات پہ اعتراض کرتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ قبلے کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، اتنی دیر یہ پیغمبر نماز پڑھتا رہا بیت المقدس کی طرف، اب اس نے اپنا رخ کر لیا۔ یہودیوں نے اعتراض کیا نا کہ اب اس نے رخ انور کو اس طرف پھینک دیا بیت اللہ کی طرف، کیا پہلے اللہ اس طرف تھا اب اللہ اس طرف ہو گیا ہے؟ تو اللہ نے اس سے اعتراض کا بھی جواب عجب انداز میں دیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ یہ بیوقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدل گیا؟ اے میرے محبوب، ان بیوقوفوں کو آپ بتا دیجئے، اصل میں تو پیغمبر کی اپنی خواہش تھی نا، آپ کی ایک ادا تھی کہ اللہ نے قبلے کو بدل دیا، لیکن ان کے اعتراض کا جواب بھی کیا خوبصورت دیا۔ کہے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، ہر سمت اللہ کا علم ہے۔ یہ قبلہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ادھر اللہ ہے یہ ادھر اللہ ہے، اللہ کی طاقت اس کا علم تو ہر طرف ہے۔ یہ قبلہ تو ایک سمت کے لیے ہوتا ہے تاکہ تمام لوگ ایک ڈسپلن میں ایک سمت کی طرف کھڑے ہو جائیں، وگرنہ مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے، شمال بھی اس کا ہے، جنوب بھی اس کا ہے، بیت اللہ بھی اس کا ہے، بیت المقدس بھی اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کی اولاد کا، ازواج کا، اہل بیت کا بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں ان کا بھی تذکرہ کیا، اور اتنی محبت کے ساتھ کیا کہ انسان اش کر اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ نعت بھی ذرا سنتے چلے جائیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم جتنا مومنوں کا اپنی جانوں پر حق ہے، اللہ نے کہا میرے نبی کا ان پر ان سے بھی زیادہ حق ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں یہ ان کی مائیں ہیں۔ یہ نہیں کہا نبی کی بیوی ان کی ماں ہے، جیسا کہ بعض گمراہ لوگ صرف اور صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احترام کرتے ہیں، باقی امہات المومنین پہ آوازیں کستے ہیں اور نام اہل بیت کی محبت کا لیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی یہ نعت بتاتی ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں، فاسق و فاجر لوگ ہیں، اللہ کے پیغمبر کے دشمن لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا پیغمبر کی بیویاں، زوجہ ایک بیوی کو کہتے ہیں، زوجتان دو بیویوں کو کہتے ہیں، ازواج تین یا اس سے زیادہ بیویوں کو کہتے ہیں، اور اللہ نے کہا ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی ساری بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے شہر کا جہاں تذکرہ کیا ہے، اگر آپ میرے ساتھ رک کے اس پہ غور کریں گے تو آپ کے دل میں ایک عجب محبت
بیٹھے گی اللہ کے پیارے نبی کی، اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ کی یہ نعتیں کیسی ہیں اور اللہ کا کلام کیسا ہے۔ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، مدینہ منورہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آپ بدر کے میدان میں گئے تو بدر کے میدان کا بھی تذکرہ کیا ہے، احد کے میدان میں گئے تو احد کے میدان کا بھی تذکرہ کیا ہے، احزاب کے مارکے میں گئے تو احزاب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کو تو اس پیغمبر سے محبت تھی، نرالی ہے۔ اگر آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں بیعت لینے کے لیے تو اللہ نے اس درخت کا تذکرہ بھی اپنے قرآن میں کر دیا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، انداز دیکھیے، مجھے قسم ہے اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اس شہر کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد۔ اللہ رب العزت نے، پیارے نبی علیہ السلام نے اگر اپنے اوپر چادر اوڑھی ہے امت کے غم میں، پریشانی میں، تو اللہ نے اس چادر کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات میری عبادت کے لیے کھڑے نہ کریں، آدھی رات کر لیں، کچھ کم کر لیں، کچھ زیادہ کر لیں۔ کیا عجب انداز ہے، ساری رات میری عبادت کے لیے قیام کیا کریں، آدھا کر لیں، کچھ کم کر لیں، کچھ زیادہ کر لیں۔ ہم آپ کے اوپر ایک بڑی بھاری بات نازل کرنے والے ہیں، ایک بڑی بھاری ذمہ داری آپ کو دینے والے ہیں۔ رات کو کھڑے ہونے سے اور میری عبادت کرنے سے آپ کا دل مضبوط رہے گا، اور آپ کی زبان سے جو بات بھی نکلے گی بڑی ہی راہ حق والی اور بالکل سیدھی اور ٹوک نکلے گی، اور دنیا کی کوئی پریشانی آپ کو پریشان نہیں کر سکے۔ آپ کی طاقتوں کا منبع اللہ کے سامنے قیام، اللہ کے سامنے رکوع، اللہ کے سامنے سجود، اللہ کی عبادت، تہجد اور تہجد کے اندر قرآن کی تلاوت۔ میں پورے یقین و ایمان سے کہتا ہوں کہ جتنی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پریشانیاں دیکھی ہیں، عام انسان کے اوپر پریشانیاں آئیں تو اس کے لیے یہاں زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک وقت کے اندر 13 قسم کی پریشانیاں۔ آسان ہے کہنا، بیٹیوں کے جنازے آپ نے اٹھائے، بیٹے کا جنازہ آپ نے اٹھایا،
70 صحابہ کے تڑپتے ہوئے لاشیں آپ نے دیکھے، طائف کے اندر پتھر آپ نے سہے، صفا پہاڑی کے اوپر طائف کی طرف سے مخالفت، ابو لہب کی طرف سے تان و تشنیع آپ نے سنے، طائف کی وادی میں لہو لہان آپ ہوئے، کنکر آپ کو مارے گئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے ساتھی بلال کو گھسیٹا گیا، خبیب کو سولی کے ڈنڈے پہ لٹکایا گیا، اور سمیہ کو 2 لخت اور 2 ٹکڑے کر دیا گیا، پورا خاندان ساتھ چھوڑ گیا، تنے تنہا رہ گئے۔ کیا یہ پریشانیاں کم پریشانیاں تھیں؟ یہ پیغمبر کی نعت بھی ہے اور ہمارے لیے اسوہ بھی ہے۔ پریشانیوں کا علاج شکوے شکایتیں نہیں ہوتا، پریشانیوں کا علاج راتوں کی تہجد ہوتی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ایک اور مقام پہ اور خوبصورت ایک نعت ہے، اس میں بھی آپ کی چادر کا تذکرہ ہے، اور چادر کا جو بار بار تذکرہ ہے صرف اس لیے نہیں کہ وہ ایک مبارک کملی ہے، مبارک تو وہ ہے ہی، مبارک چادر تو وہ ہے ہی، مبارک کندھے اور سینے پہ تو وہ ہے ہی، لیکن اس کے پیچھے جو پس منظر ہے، اگر آپ تفسیر کی کتابیں اور قرآن کے مفسرین کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو مفسرین یہ بتائیں گے، مورخین یہ بتائیں گے کہ اصل میں چادر لینا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں، آپ کسی غم میں ہیں، اور آپ غم کے اندر بھولے جا رہے ہیں۔ جیسے انسان زیادہ پریشانی میں ہو نا تو اوپر چادر لیتا ہے، کپڑا لیتا ہے اور یوں لپیٹ کے سوچ میں گم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کی پریشانیوں میں تھے، غموں کی پریشانیوں میں تھے، توحید کی امانت کی پریشانیوں میں تھے، اسلام اور دین کو پھیلانے کی پریشانیوں میں تھے، شرک کے بڑھنے کی پریشانی اور اس کی روک تھام کی پریشانی میں تھے۔ آپ علیہ السلام اس پریشانی کے اندر جب چادر کو لے کے کبھی کبھی لیٹ جاتے تھے تو اللہ کو یہ پریشانی بھی اتنی پسند تھی، یہ غم بھی اتنا پسند تھا، اور اس غم کے اندر لی جانے والی چادر بھی اتنی پسند تھی کہ پھر اس موقع پہ اللہ کہتے تھے اے میرے پیارے چادر کو اوڑھنے والے، ذرا میری بات سنیں، میں آپ کو دلاسے دیتا ہوں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو سوال کر سکتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ پریشانی لگتی ہے کبھی؟ یہ غم سنت ہے۔ آپ تو اس پہ اتنے غمزدہ ہوتے تھے لوگوں کو دین سے دور ہو کے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب زیادہ ہی غمزدہ ہو جاتے تو اللہ یوں بھی دلاسا دیتے، دیکھنا کہیں امت کے غم میں اپنا ہی کوئی نقصان نہ کر بیٹھیے گا۔ آپ امت کا اتنا غم کھا رہے ہیں کہ آپ اپنی جان کو کہیں مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ یہ غم سنت ہے، امت کا غم۔ آپ کو کبھی یہ غم لگا ہے کہ اس چھوٹی سی مسجد میں اتنی ساری بڑیاں کی آبادی سے صرف 5-7 نمازی ہوتے ہیں؟ آپ کو کبھی یہ غم لگا ہے کہ 1000 کے اسکول کے طلبہ میں سے نماز پڑھنے والے 2-4 ہی ہوتے ہیں؟ آپ کو کبھی یہ غم لگا ہے کہ پورے کا پورا پارلیمنٹ بے نمازوں سے بھرا پڑا ہے؟ آپ کو یہ کبھی غم لگا ہے کہ نئی آبادی کے بازار بے نمازوں سے بھرے ہوئے ہیں؟ آپ کو کبھی یہ غم لگا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو چکی ہے؟ اور سب سے بڑھ کے آپ کو کبھی یہ غم لگا ہے
کہ جس نبی کی نعت اس پاکستان میں سب سے زیادہ کہی جاتی ہے، اسی نبی کی حدیث سب سے کم پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کو کبھی یہ غم لگا ہے کہ اس وقت تو ہمارا حال یہ ہے، آپ کے حجرہ شامدین کے علاقے میں ایک بچے سے ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم پوچھتا ہے کہ بھائی جان آپ کو یاد ہے، آتا ہے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے، پورا نام آتا ہے آپ کو؟ تو اللہ معاف فرمائے وہ کہتا ہے ہمارے نبی کا نام بلال ہے، اور وہ اس امت کا بیٹا ہے، اس امت کا فرد ہے۔ میں بچوں سے پوچھتا ہوں بیٹے آج کس نے نماز پڑھی ہے؟ بی اے کے بچے، 3rd ایئر 4th ایئر کے سمجھدار بچے بعض دفعہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو کبھی کوئی فجر کے وقت اٹھا ہی نہیں۔ یہ اس نبی کی امت ہے جو اس امت کے غم کے اندر پوری زندگی گھلتا رہا، اور اللہ کو دلاسے دینے پڑے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير۔ اے چادر اوڑھنے والے، آپ کھڑے ہو جائیں، فانذر، لوگوں کو متنبہ کریں، جگائیں ان کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہیں حبل کے نعرے ہیں، کہیں لات کے نعرے ہیں، کہیں منات کے نعرے ہیں، کہیں عزا کے نعرے ہیں، کہیں کسی غیر کے نعرے ہیں، کہیں کس کے نعرے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ایک غم میں نہ ڈالو کہ چادر لینے والے آپ کھڑے ہو کے اپنے رب کی کبریائی کو، رب کی کبریائی، رب کی کبریائی، رب کے کلام کی کبریائی، رب کے قانون کی کبریائی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی کبریائی اور عظمت بیان کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، لوگ گندگی میں، غلاظت میں، ناپاکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، عقائد کی ناپاکی ہے، اخلاق کی ناپاکی ہے، نظریات کی ناپاکی ہے، آپ نے یہ پرواہ نہیں کرنی، لوگ یہ کر رہے ہیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، دنیا کی ساری ناپاک چیزوں کو چھوڑ دے، کوئی پرواہ نہ کرے، دنیا کہاں لگی ہوئی۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، دیکھنا میرے لیے اتنی محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے، زندگی میں کبھی بھی زیادہ سمجھ کے محنت کو روکنا نہیں ہے، اور دیکھنا میری راہوں میں مشکلیں آئیں گی۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ نے اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے، ایک قیامت کا دن آئے گا، وہاں سارے نتیجے سامنے آ جائیں گے۔ یہ قرآن کا انداز نعت ہے اور اسلوب نعت ہے۔ اگر میں بیان کرتا رہوں تو شاید ہمارا سارا پروگرام اس میں گزر جائے، لیکن مجھے اور بھی بہت کچھ آپ سے کہنا ہے۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہی حصہ اور ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کی عظمت کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ اللہ آپ کے تذکرے قرآن میں بار بار کرتا ہے۔ آپ کی صبحوں کے تذکرے، آپ کی شاموں کے تذکرے، آپ کی راتوں کے تذکرے،
آپ کی امت کے غم میں لی ہوئی چادر کے تذکرے، آپ کے شہد کے تذکرے، ازواج کے تذکرے، اولاد کے تذکرے، آپ کے میدانوں کے تذکرے، جہادوں کے تذکرے، آپ علیہ السلام کی عبادت کے تذکرے، قیام کے تذکرے، رکوع کے تذکرے، سجود کے تذکرے، ازواج کے تذکرے، اولاد کے تذکرے، آنکھوں کے تذکرے، سینے کے تذکرے، قبر کے تذکرے، وجود اطہر کے تذکرے، حتیٰ کہ ایک مقام پہ تو میں اشک کر اٹھتا ہوں کہ اللہ تو نے کیسا عظیم نبی ہمیں دیا ہے۔ پورے قرآن میں اور پوری آسمانی کتابوں میں کسی پیغمبر کے ساتھ یہ انداز نہیں ہے جو اللہ نے امام الانبیاء کے ساتھ اپنایا ہے۔ ایک مقام پہ تو اللہ نے قسم اٹھا اٹھا کے آپ کے اخلاق کی عظمت پر بھی قسم اٹھائی ہے، اور آپ کی پوری زندگی کی بھی قسم۔ یہ بھی نعت ہے نا قرآن کی، ذرا اس سے بھی سنیں۔ والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ نون، مجھے قلم کی قسم ہے، وما يسطرون، اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے اوپر آپ کے رب کا احسان ہے، آپ مجنون دیوانہ نہیں ہیں۔ آپ کے لیے تو اتنا اجر اور ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور مجھے قلم کی اور تحریروں کی قسم ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے عظیم اخلاق آپ۔ کیا عظیم نعت ہے! کوئی کسی کو پاگل کہہ دے نا، میں اپنی بات کروں، اگر مجھے یہاں بڑی محفل میں کوئی کہے پاگل ہے تو مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئے، اس نے مجھے پاگل کہہ دی۔ اور یہاں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سارے مکہ والے کہہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں پاگل ہے، اس کی بات نہ سننا، جوانوں کو کہہ رہے ہیں پاگل ہے، اس کی بات نہ سننا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، سمجھدار ہوتا تھا اب ہمارے بتوں کو ایسے کرتا ہے، اپنے باپ دادا کا دین اس نے چھوڑ دیا، پاگل ہے۔ آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی اور آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ آپ کا تایا بھی جب ایسے کہتا ہوگا، مشرکین مکہ بھی ایسے کہتے ہوں گے، مکہ کے سردار اور وڈیرے بھی ایسے کہتے ہوں گے، اور این وہی بات جو اس دور کے خبیثوں نے کہی تھی، اس دور کے امریکہ اور یورپ اور برطانیہ کے بڑے بڑے پی ایچ ڈی بھی وہی بکواس دہراتے ہیں۔ وہ اور انداز میں کہتے تھے، یہ اور انداز میں کہتے ہیں، وہ خبیث سیدھی بات کرتے تھے، یہ ذرا لپیٹ لپوٹ کے کہتے تھے پاگل ہے، یہ خبیث کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا کوئی نصیحت ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ایک پوری نعت اس الزام کے رد میں، اس تہمت کے رد میں جو بھیجی ہے وہ سورہ القلم ہے، اور سورہ القلم میں اللہ نے اس کا آغاز یہاں سے کیا ہے، مجھے قلم کی قسم ہے، فیصلے میرے قلم نے لکھے ہیں، زمین میں نے اپنے قلم کے فیصلوں سے بنائی ہے، آسمان کو میں نے اپنے قلم کے فیصلوں سے بنایا ہے، انسانوں کی حکمت کے فیصلے میں نے اپنے قلم سے کیے ہیں، تاریخ کے فیصلے میں نے لکھے ہیں، ماضی حالات اور مستقبل کے معاملات میں نے لکھے ہیں، ماضی حالات اور مستقبل کے
کے اقوام کے اخلاق اور تاریخیں میں نے لکھی ہیں۔ میں کائنات کا رب، اے میرے محبوب، قلم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور جو کچھ لکھا گیا ہے سب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پوری انسانی تاریخ میں مجھے اپنے لکھے ہوئے قلم کے فیصلوں کی قسم ہے، آپ سے عظیم اخلاق والا تو میں نے کسی کو بنایا۔ یہ خبیث کہتے ہیں تو کہتے ہیں، میں نے تمہارا رب قسم اٹھاتا ہوں، قلم کی قسم اٹھاتا ہوں، وہ قلم جس نے لوح محفوظ کے فیصلے لکھے، وہ قلم جس سے میں نے انسانوں کی ذہانتیں لکھی، وہ قلم جس سے میں نے سائنسدانوں کی سائنس لکھی، وہ قلم جس سے میں نے ذہین انسانوں کے فلسفے بھی لکھے، وہ قلم جس میں قیامت تک اس کا سب کچھ لکھا ہے، مجھے اس قلم کی قسم ہے۔ پاگل تو وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں ملتا ہے، میں تیرا رب قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تیرے جیسا اخلاق بھی کسی کا نہیں ہے، اور جو کچھ میں نے آپ کو دینا ہے اتنا تو کسی کو دینا بھی نہیں ہے۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ جب بھی اللہ کے پیغمبر کو پریشانی آئی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو دلاسا دینے کے لیے تو پوری آسمان سے خوبصورت نعت بھیجی، وحی کا سلسلہ منقطع ہوگا تو کہنے لگے لگتا ہے کہ آپ کا رب اب ناراض ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی ہے کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نیا کلام ہی نہیں آپ نے پیش کیا، تو تب اللہ نے سورہ ضحیٰ کی نعت بھیجی، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ چار جہان ہے، یہ تو وہ ہے نا جو اللہ نے قرآن میں آپ کی صفات اور آپ کی نعت بیان کی ہے۔ ایک جہان ہے عالم ارواح، جس میں یہ والے ہمارے جسم نہیں تھے لیکن ہماری روحیں تھیں۔ دوسرا جہان ہے عالم دنیا، جس میں ہم دنیا میں آئے، اللہ نے ان روحوں کو جسم دے کر جسموں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک زندگی دی جسموں میں ڈال کر، یہ عالم دنیا ہے۔ پھر ایک تیسرا جہان ہوگا جب ہمارے جسم پھر مٹ جائیں گے لیکن ہماری روحیں ہوں گی، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کا جہان، کہ جسم کہیں مٹی میں ملیا میٹ ہو جائیں گے لیکن روحیں موجود۔ تو پہلا جہان عالم ارواح کا تھا، اس میں جسم پیدا نہیں ہوئے تھے، روحیں اللہ نے پیدا کر لی تھیں۔ دوسرا یہ جہان ہے جس میں اللہ رب العزت نے روحوں کے لیے جو جو جسم مناسب تھے، جس شکل میں چاہا اللہ نے جسموں کو بنا کے ان میں روح پیدا کر دی اور ایک مخصوص زندگی دے دی، یہ عالم دنیا ہے۔ پھر زندگی ختم ہو جائے گی اور عالم برزخ شروع ہو جائے گا، جس میں جسم ختم ہو جائیں گے، روح باقی رہے گی۔ ایک چوتھا جہان عالم آخرت ہے، جس میں اللہ ان جسموں کو دوبارہ زندہ کر کے روحوں کو جسموں کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیں گے، وہ عالم آخرت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی واحد ہستی وہ ہے کہ آپ کی عظمت اور شان اللہ نے چاروں جہانوں میں نمایاں رکھی۔
جب ابھی کائنات اپنے اس وجود میں نہیں آئی تھی اور انسان ابھی اس وجود میں نہیں آئے تھے، تو اللہ نے تمام انبیاء کو، کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہ دی۔ آدم کو اپنا صفی نہ بنایا، ابراہیم کو اپنا خلیل نہ بنایا، موسیٰ کو اپنا کلیم نہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ نہ بنایا، کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہ دی جب تک اللہ نے اس پیغمبر سے اپنے آخری نبی کی نبوت کا اور ختم نبوت کا وعدہ نہ کیا۔ اور یہ عالم ارواح میں کرتی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا، یہ کیسی خوبصورت نعت ہے، کوئی شاعر ایسی نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو عالم ارواح میں تھا ہی نہیں، وہاں پہنچے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ عالم ارواح میں ہوا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ عالم دنیا میں بھی ہوا۔ ہر نبی سے اللہ نے کہا کہ میں تمہیں نبوت دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ میرے ساتھ کرو۔ اے ابراہیم، آپ کی نبوت کا سکہ چل رہا ہو، اے موسیٰ آپ کی نبوت کا سکہ چل رہا ہو، اے عیسیٰ آپ کی نبوت کا سکہ چل رہا ہو، اے اسماعیل و اسحاق و یعقوب آپ کی نبوت کا سکہ چل رہا ہو، لیکن اگر میرا آخری نبی تمہاری نبوت کے دور میں آ جائے، تم نے اپنی نبوت کی بجائے اس کا کلمہ پڑھ کے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کا مددگار اور سپورٹر بھی بن جانا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ یہاں ایک سوال کرتا چلوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ نبیوں کی نبوت سے تو یہ اللہ نے وعدہ لے لیا کہ آپ کی نبوت چل رہی ہے اور میرا آخری نبی آ جائے تو اپنی نبوت کو چھوڑ دینا۔ کیا ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ نبی کی حدیث کی خاطر ہم اپنا مسلک نہیں چھوڑیں؟ ہمارے لیے تو بالاولیٰ حکم ہے نا، سب فرقے ختم ہو جائیں اور سب کچھ ختم ہو جائے جب ایک محدث یہ کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا ہے، سب کی آنکھیں جھک جائیں، سارے فرقے ختم ہو جائیں اور انسان کہے آمنا وصدقنا۔ جو آمنہ کے لال نے کہا وہی میرا ایمان ہے، وہی میرا یقین ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے کہا پکا وعدہ کرتے ہو نا، بار بار اقرار کرتے ہو، جی پکا وعدہ کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر تم سب اس پہ گواہ ہو جاؤ، میں نے تم سے یہ وعدہ لے لیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا آخری نبی کی ختم نبوت پہ میں بھی گواہ ہو گیا۔ پھر ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عالم دنیا جب شروع ہوا، جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، اللہ نے جو بھی آسمانوں سے کتاب اتاری، اپنی ہر آسمانی کتاب کے اندر بھی اللہ نے ہمارے پیارے نبی کا تذکرہ کیا۔ اس کے اوپر بھی آیات موجود ہیں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسکپ کر
پھر عالم دنیا کے اندر تو اللہ نے اپنے نبی کا اتنا احترام رکھا، اتنی عظمت رکھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہم تو صرف کہتے ہی ہیں، لیکن جو اصل محبت اور احترام جو قرآن نے بتایا ہوا ہے شاید ہم اس سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔ اللہ نے جہاں انسانی معاشرے کے آداب بتائے تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے احترام کے آداب بتائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، میرے پیغمبر سے کسی کو آگے نہ بڑھانا، کسی سائنسدان کو، کسی امام کو، کسی کو میرے پیغمبر سے آگے نہ بڑھانا۔ مطلب کیا ہے کہ ان کی بات سے کسی کی بات کو مقدم نہ رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ایک اور ادب بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ میرے پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو کبھی اونچا نہ کرنا۔ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اتنا ادب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت جناب ابو بکر اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ پوری زندگی نیکیاں کرنے والے جناب صدیق اور اللہ کے پیغمبر کے احترام اور آپ کی نبوت کے احترام میں جانے تک نچھاور کرنے والے عمر فاروق جیسی ہستی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آپ کی موجودگی میں مشورہ ہو رہا تھا۔ جناب ابو بکر نے کہا کہ اس قبیلے کا امیر اس کو بنا دیں، جناب عمر نے کہا نہیں میرا مشورہ ہے اس کو بنا دیں، جناب ابو بکر نے کہا کہ تم میری مخالفت کرنا چاہتے ہو۔ یہاں ان کی آوازیں تھوڑی سی اونچی ہو گئی۔ جب جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق جیسی ہستیوں کو اللہ نے کہہ دیا کہ میرے پیغمبر کا ادب اور احترام اتنا ہے، اگر ان کی موجودگی میں تمہاری آوازیں اونچی ہو گئی تو دیکھنا کہیں تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کہا جائے یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور ہم کہیں نہیں میرا امام یہ کہتا ہے۔ بتایا جائے یہ پیغمبر کی حدیث ہے، ہم کہیں نہیں ہمارا مولوی یہ کہتا ہے۔ بتایا جائے یہ پیغمبر کی حدیث ہے، ہم کہیں نہیں ہمارا فرقہ یہ کہتا ہے۔ بتایا جائے پیغمبر کی یہ حدیث ہے اور ہم کہیں نہیں فلاں بزرگ یہ کہتا ہے۔ ہم کہیں پیغمبر کی یہ حدیث ہے اور آگے سے جواب آئے نہیں فلاں کتاب میں ایسے لکھا ہو۔ سب سے بڑا احترام آپ کا یہ ہے۔ ہم کہیں پیغمبر کی یہ حدیث ہے اور حکمران کہیں نہیں امریکہ کا آرڈر یہ آ گیا ہے۔ ہم کہیں پیغمبر کی حدیث ہے اور لوگ کہیں نہیں UN کا چارٹر یہ کہتا ہے۔ ہم کہیں پیغمبر کی حدیث ہے، لوگ کہیں سائنس ایسے کہتی ہے۔ ہم کہیں پیغمبر کی حدیث ہے، لوگ کہیں نہیں جدید دور ایسے کہتے ہیں۔ ہم کہیں پیغمبر کی حدیث ہے، لوگ کہیں نہیں نیا فیشن ایسے کہتے ہیں۔ ہم کہیں پیغمبر کی حدیث ہے، آپ کہیں نہیں ہماری برادری کا رواج ایسے کہتے ہیں۔ ہم کہیں پیغمبر کی حدیث ہے اور آپ کہیں نہیں ہمارا خاندان ایسے کہتا ہے۔ ہم کہیں پیغمبر کی حدیث ہے اور آگے سے ایک شخص کے نہیں ہمارے گاؤں والے ایسے کہتے ہیں۔ جناب ابوبکر الصدیق جو پوری زندگی اللہ کی خاطر گزاری رہے، ان کے تو زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں اور ہم پوری زندگی حدیث کی گستاخیاں کرتے رہیں تو ہم پھر بھی محفوظ ہیں؟
اللہ نے اپنے پیغمبر کا اتنا احترام بتایا، کہا میرے پیغمبر کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہ بندے میں عمل کی کمزوری ہو، وہ چپ ہو جائے، ادب کر لے، خاموش ہو جائے، کہ میری کمزوری ہے۔ حدیث ہے سر خم ہے، سر تسلیم خم ہے، مانا دل سے احترام ہے، تسلیم کرتا ہوں، لیکن میری کمزوری ہے، میں عمل میں کمزور ہوں، یہ اور بات ہے۔ لیکن پیغمبر کی حدیث کے سامنے بندہ بڑبولا بن جائے اور باتیں کرے، اور پھر وہ کہ میرا ایمان محفوظ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب جناب صدیق اور فاروق تک کو یہ کہہ دیا گیا کہیں تمہاری زندگی کے اعمال ضائع، پیغمبر کی عصمت اور آپ کی شان کے حوالے سے آخری ایک بات کر کے میں اپنی گزارشات کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قبر میں بھی اس پیغمبر کی شان کا اظہار کیے بغیر کسی بندے کی نجات نہیں ہونے دے۔ کیا نظریہ تھا تمہارا میرے بارے میں؟ کیا نظریہ تھا تمہارا میرے رسول کے بارے میں؟ عالم برزخ میں بھی پیغمبر کی شان، اور عالم آخرت تو ایک مستقل موضوع بنتا ہے، صرف میں اشارے ہی کر سکتا ہوں۔ جب آخرت برپا ہوگی تو سب سے پہلے جو اس کائنات میں اپنی قبر سے اٹھے گا وہ میرا اور آپ کا پیغمبر ہوگا۔ جب آخرت برپا ہوگی تو سب سے پہلے جو شفاعت کرے گا، عرش کے نیچے سجدہ کرے گا، وہ میرا اور آپ کا پیغمبر ہوگا۔ جب قیامت برپا ہوگی، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا وہ میرا اور آپ کا پیغمبر ہوگا۔ جب قیامت برپا ہوگی، اللہ کی عدالت میں اپنی امت کی سفارش کرنے والا میرا اور آپ کا پیغمبر ہوگا۔ پل صراط سے سب سے پہلے گزرنے والا میرا اور آپ کا پیغمبر ہوگا۔ جنت کے دروازے پہ دستک دینے والا میرا اور آپ کا پیغمبر ہوگا۔ جنت کے دروازے کو سب سے پہلے کھلوانے والا میرا اور آپ کا پیغمبر ہوگا۔ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا میرا اور آپ کا پیغمبر ہوگا۔ اور تو اور اس پیغمبر کی عظمت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اس پیغمبر کی وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، اور جنت میں بھی سب سے پہلے آخری نبی کی امت جائے گی۔ ایک بات تو ایسی ہے جس پہ کئی دفعہ میرے آنسو بہہ پڑتے ہیں کہ شاید ماں باپ اتنی محبت نہیں کرتے جتنی اللہ کے پیغمبر نے ہم سے محبت کی ہے۔ میں مانتا ہوں میری ماں نے میرے لیے بڑی دعائیں کی، اور میں مانتا ہوں کہ میرے باپ نے بھی میرے لیے بڑی دعائیں کی، لیکن اللہ کے قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا دل کہتا ہے کہ میرے پیغمبر نے میرے لیے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ دعائیں کی۔ تھکے ہوئے تھے آپ، رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے چاہا کہ دیکھوں آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے بستر پہ گیا تو بستر ٹھنڈا تھا، میں آپ کو ڈھونڈنے لگا۔ سارا دن تو میدان جنگ میں تھے، تھکے ہوئے تھے، گھوڑے کی پیٹھ پہ تھے، دشمن کے ساتھ مقابلے میں نبرد آزما تھے، جہاد کے میدان میں تھے، اور آپ کو تھکے ہوئے سائز ہو چکے ہیں۔ کہتے میں آپ کو تلاش کرتے کرتے پورے مجاہدین کی فوج کو، عسکر کو کراس کر گیا۔ عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مختصر کر رہا ہوں، بالآخر میں نے کچھ آوازیں سنی، شاید اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کتنی دیر سے سجدے میں ہوں گے۔ پھر میری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا جانتے ہو آج میں نے رب سے کیا مانگا ہے اور رب نے مجھے کیا دیا ہے؟ پتہ نہیں کتنی دیر آپ نے سجدہ کیا ہوگا، کتنا روئے ہوں گے، کتنے آنسو بہائے ہوں گے۔ پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا ہوگا، جاؤ میرے پیغمبر کا پیغام سن کے آؤ نا، میرا پیغمبر کیا مانگتا ہے۔ پیغمبر نے پتہ نہیں کیا کیا مانگا ہوگا۔ بالآخر رب نے کہا
اے میرے حبیب، آپ کے لیے دو آپشن ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور اگر آپ چاہیں تو آدھی امت کی بجائے آپ کو شفاعت کا حق دے دوں گا، جس جس کی آپ شفاعت کرتے جائیں گے میں قبول کرتا جاؤں۔ آپ نے کہا عوف، عبد الرحمن، ابو عہدہ، میں نے اللہ سے کہے اللہ آدھی امت نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قیامت کے دن مجھے شفاعت کا حق دے دیں۔ اللہ نے ہر نبی سے کہا کہ خاص دعا ایسی ہے کہ جو بھی اس میں آپ مانگیں گے میں آپ کی دعا قبول کر لوں گا۔ میں کیوں نہ کہوں کہ میرے نبی نے میرے والدین سے بڑھ کے ہمارے لیے دعائیں کی، اپنی اولاد کے لیے کوئی نبی کیوں نہیں مانگتا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر کو خاص دعا جو ملی تھی، عام دعائیں تو آپ نے بہت ساری کی، لیکن وہ ایک خاص دعا آپ چاہتے تو عائشہ کے لیے کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو ماں کی خدیجہ کے لیے بھی کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو جناب علی کے لیے کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو سیدہ فاطمہ کے لیے کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو اپنے نواسوں جنت کے شہزادوں حسنین کریمین کے لیے کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا ہر نبی نے وہ دعا کر لی ہے، لیکن میں نے وہ دعا نہیں کی ہے۔ میں نے اللہ سے کہا اللہ وہ خاص دعا میری محفوظ ہے، میں وہ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے کروں گا۔ میدان محشر میں باپ تو نہیں پہچانے گا، ماں تو بھاگے گی، بیوی تو جان چھڑائے گی، بچے تو راہ فرار اختیار کریں گے، اور پورے میدان محشر میں ایک ہی آواز ہوگی جو ماں سے زیادہ محبت اور باپ سے زیادہ شفقت، اور پتہ نہیں اس آواز میں کیا تاثیر ہوگی، جو آواز یہ کہتی ہوگی امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اسی لیے تو ان کا حق ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ انشاءاللہ یہ ملاقات جاری رہے گی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے تذکرے ہی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ ہماری جیسی گناہگار زبانوں کو آپ کے تذکرے کی توفیق دے دے۔ آپ کے لیے سعادت ہے کہ اللہ ہم جیسے خطاکاروں کو اتنی بڑی ہستی کا تذکرہ سننے کی سعادت نصیب فرما دے۔